اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کو جس کو شیطان پڑھتے تھے. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اسباب کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتے ہیں یا بغیر اسباب کے. اس کام میں جو دنیاوی کام ہے کوئی نہ کوئی ان میں سبب پایا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل کا جو سبب ہوتا ہے یا تو چھری ہوگی، چھری کے ذریعے اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا اس کے سینے میں گولی ماری جاتی ہے، اس وجہ سے وہ مر جاتا ہے. اب اس کے مرنے کا سبب گولی بن رہی ہے، یا کوئی اس طرح کی دوائی کوئی کھاتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے فوت ہونے کی جو سبب ہے وہ دوائی بن رہی ہے. اسی طرح جادو بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا، اس میں بھی سبب ہوتا ہے. وہ اسباب کیا ہوتے ہیں، سبب کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنات ہوتے ہیں. جادو میں جنات کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، کسی کو مشکل میں ڈالنا ہے، تو کسی کو بیمار کرنا ہے جادو کے ذریعے، تو اس میں جنات سبب بنتے ہیں، جن سبب بنتے ہیں، تو وہ سب کچھ یہ کرتے ہیں. تو جادو اور معجزہ اور کرامت میں فرق ہے. عام طور پہ جو عام لوگ ہیں وہ ہر چیز کو ایک طرح کا سمجھتے ہیں. معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، اور اس میں پیغمبر کا ذاتی کوئی فعل نہیں ہوتا. جو نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو معجزہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو خود کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو پھینکو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو پیچھے بھاگنے لگے ڈر کے. قرآن میں آتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کہ پیچھے بھاگے. اور کیسے بھاگے؟ وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اتنے ڈر گئے تھے. جیسے عام طور پہ کچھ بچے ڈرتے ہیں، کوئی چیز ان کے پیچھے بھاگتی ہے تو ایسے دوڑتے ہیں، پیچھے دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو قرآن نے کہا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈر گئے کہ پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اس طرح بھاگے جا رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اقبل، کہ پیچھے توجہ کرو، اس کی طرف توجہ کرو. ولا تخف، اور خوف نہ کرو. خذھا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ اس کو پکڑو، ہم اس کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیں گے. یعنی آپ جا کے جب اس کو پکڑیں گے سانپ کو تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن جائے گی. تو اب اس واقعے سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، سبق ملتا ہے. ایک تو جو موذی چیز سامنے آ جائے، تکلیف دہ چیز سامنے آ جائے تو ہمیں سامنے سے بھاگ جانا چاہیے. اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچنی چاہیے. یہ کہ نہیں ہم کہیں گے کہ جو اللہ کے ہاں ہوگا وہی ہوگا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں. جیسے کتا آ جاتے ہیں، سانپ آ جاتا ہے، تکلیف دہ چیز کوئی جانور، موذی جانور آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان جو ہے وہ پیغمبروں کا ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے کیونکہ وہ سامنے ان کو سانپ نظر آیا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہاں سے بھاگے. تو کسی موذی چیز سے بھاگنا، بچنا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. دوسرا یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ معجزہ نبی کا، پیغمبر کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا. اگر اپنا ذاتی فعل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ میں پھینک رہا ہوں سانپ بن جائے گا، میں اسے ڈروں گا نہیں. وہ ڈر کے بھاگے ہیں تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے. اس کو نبی دکھانے کے لیے کہ اس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم اس کا کام مانو. تو ان کے ہاتھوں پہ ایسے کام دکھاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر انگلی کا اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے 2 ٹکڑے اتنے ہو جائیں گے یا اس طرح ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ہاتھ کا اشارہ اوپر کرو، انگلی کا اشارہ اوپر کرو۔ تو اسی طرح جو کرامت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، اس کو دکھانے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کوئی اس طرح عجیب سا کام دکھاتے ہیں کہ جسے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو زکریا علیہ السلام ان کے کمروں کے اوپر ایک حجرہ بنا ہوا تھا ہوادار، اس میں اس کو بٹھا کے چلے جاتے باہر سے تالا لگا کر کہ اندر یہ کھیلتی رہے گی، پھر شام کو آ کے کھولتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے لما دخل علیہ زکریا المحراب تو دیکھتے وجد عندها رزقا، اس کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، اندر جانے کا صرف ہوا کا راستہ تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا، تالا بھی ویسے لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مختلف قسم کے پھل ہوتے اور وہ بھی بغیر موسم کے، ان پھلوں کی موسم بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو یہ کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ولی ہے۔ تو جو جن ہے یہ اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ جادو اس طرح کا نہیں ہوتا، جادو میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، وہ بغیر سبب کے پائے جاتے ہیں، معجزہ اور کرامت۔ اور یہ جو جادو ہوتا ہے اس میں سبب جن بنتے ہیں، جنوں کے ذریعے سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جادو کرنے کی 13 قسمیں ہیں اور 13 کی 13 حرام ہیں، سب ناجائز ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا، جو جنات سے مدد لی جاتی ہے، چاہے وہ اس مدد سے جائز کام آگے کروائیں، صحیح کام کروائیں، پھر بھی جو جنات سے مدد لی گئی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو جادو کی جتنے بھی قسمیں ہیں سب کی سب حرام ہیں۔ تو لوگ عام طور پہ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اس نے اس طرح کا عجیب کام کر دکھایا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ عجیب سے کرتب دکھائے، اگر عجیب سے کرتب دکھانا یہ ولی کی نشانی ہوتی تو پھر تو بڑے بڑے ولی پادری بیٹھے ہیں، وہ عجیب جنات سے جادو کرتے اور عجیب کام دکھاتے ہیں۔ ان سے بڑا ولی تو پھر دجال ہوگا کہ وہ اشارہ کرے گا تو بادل کٹھے ہو جائیں گے، اسی وقت بارش ہونے لگے گی۔ تو جب وہ زمین پہ پاؤں مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، تو پھر تو سب سے بڑا ولی وہ ہوا۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کا کام شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، کوئی بھی وہ شریعت کا پابند ہوگا، اس کے ذمہ کوئی نمازیں نہیں ہوں گی، اس کے ذمہ کوئی روزے نہیں ہوں گے، بالکل اس کا جو سر سے لے کر اور پاؤں تک پورا جسم اس کا سنت کے مطابق ہوگا اور شریعت کے کوئی بھی چیز وہ خلاف نہیں کرتا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہے اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ جو اس نے عجیب کام کر دکھایا، اس نے عجیب کام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ یہ جنات سے ہے۔ اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، یا اس کے جسم پہ سنت کے مطابق کپڑا نہیں ہے، اس کو نماز کا خیال نہیں ہے، روزوں کا خیال نہیں، اس کو پردے کا خیال نہیں ہے، پورا دن اس کا جو کام ہے وہ عورتوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی عجیب کام دکھاتا ہے تو وہ ہم اس عجیب کام کو یہ سمجھیں گے کہ اس نے جادو کے جنات کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے، یہ ولی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر یہ ولی ہوتا تو یہ شریعت کا پابند ہوتا، اس کے اوپر جو شریعت کے خلاف جو کام نظر آ رہے ہیں، اگر ولی ہوتا یہ تو یہ کام نظر نہیں آتے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔